السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ پہلی کتاب، لیکچر 14، حصہ سی۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آج ہم اس کا انشاءاللہ تجزیہ کریں گے۔ ہم جانتے ہیں اسم کے اعراب آخری حرف پر جو حالت ہوتی ہے، 3 صورتیں اس کی: مرفوع، دھن، منصوب، دھن، مجرور، دھن۔ سوال یہ ہے جب اسم جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم ہو تو وہ کیسے مرفوع، منصوب اور مجرور ہوگا؟ مدرسن، مدرسون، واحد جمع، مسلمن، مسلمون۔ اگر واحد اپنی اصل شکل میں رہے تو اس کا مطلب ہے واحد کی صورت سالم رہی، اس لیے ہم اس کو جو ہے جمع سالم کہتے ہیں۔ مسلمون کے آخری حرف پر جو ہے وہ زبر ہے، نون پر۔ اگر میں یہ کہوں یہ مرفوع ہے، آپ کہیں گے یہ مرفوع کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے آخری حرف پر تو زبر ہے، مرفوع کے آخری حرف پر تو ضمہ پیش ہوتا ہے، کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے۔ اگر آپ اونا کہیں تو یہ مرفوع ہے، اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت جو ہے وہ واو ہے۔ مسلمون، کیا یہ مرفوع ہے؟ ہاں یہ مرفوع ہے، اس کے مرفوع ہونے کی علامت واو ہے۔ مومنون، کیا یہ مرفوع ہے؟ ہاں یہ مرفوع ہے، اس کے مرفوع ہونے کی علامت واو ہے۔ اب دوسرا سوال ہے، اسے منصوب کیسے بنائیں؟ مدرسون مرفوع سے مدرسین بن جائے گا، اس کے منصوب ہونے کی علامت یا ہے۔ مسلمون سے مسلمین بن جائے گا، اور مومنون سے مومنین بن جائے گا۔ تو یہ جو ہے یہ منصوب ہیں، اور اس کے میں یا کی جو ہے وہ منصوب کی علامت ہے۔ اب اسے مجرور بناتے ہیں، مدرسون سے مدرسین بن جائے گا، اس کے مجرور ہونے کی علامت یا ہے۔ منصوب اور مجرور ایک جیسے ہیں، تو ہم کیسے جانیں گے کہ یہ منصوب ہے یا مجرور؟ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ اس سے پہلے کیا آتا ہے۔ اگر حرف جر کے بعد آیا ہے یا مضاف الیہ ہے تو مجرور ہے۔ منصوب کے بارے میں ہم بعد میں سیکھیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، یہ عالمون، عالمین اور عالمینہ یہ مجرور ہے۔ عالمینہ مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، ربی مضاف ہے اور عالمینہ مضاف الیہ ہے۔ قاعدہ یہ ہے جب جمع مذکر سالم مرفوع ہو تو واو مرفوع ہونے کی علامت ہے، اور جب جمع مذکر سالم منصوب اور مجرور ہو تو یا منصوب اور مجرور ہونے کی علامت ہے۔ مدرسون، مدرسین، مدرسین، مسلمون، مسلمین، مسلمین، مومنون، مومنین، مومنین، حافظون، حافظین، حافظین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد مبتدا ہے، للہ جار مجرور شبہ جملہ خبر، ربی نعت ہے، وہ مضاف، نعت ہے اللہ کی، اور عالمین مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، اور یا جو ہے مجرور کی علامت ہے۔ عالمین میں جو یہ یا ہے یہ اس کے مجرور ہونے کی علامت ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ مضاف الیہ ہے۔ ربی اللہ ہی کی نعت ہے، لیکن ربی پر ال نہیں ہے، الف لام، جبکہ نعت کی منوط سے مطابقت یکسانیت ضروری ہے۔ ربی پر آل اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ مضاف ہے، مضاف پر آل نہیں آ سکتا، اور تنوین بھی نہیں آ سکتی۔ ربی معرفہ معین ہے کیونکہ العالمین جو مضاف الیہ ہے وہ معرفہ ہے۔ الرحمن الرحیم دونوں اللہ کی نعت ہیں، یہ مجرور ہیں اور ان پر الف لام ہے کیونکہ یہ مضاف نہیں ہے۔ مالک یوم الدین
مالک اللہ کی نعت ہے، لیکن مالک پر بھی الف لام نہیں ہے کیونکہ مضاف ہے۔ یومی مضاف الیہ ہے وہ مضاف، یومی مالکی کی مضاف الیہ ہے اور الدینی کا مضاف ہے۔ یومی پر بھی آل نہیں ہے کیونکہ یہ مضاف ہے، اور عالمین مضاف الیہ ہے اور معرفہ معین ہے، اس لیے مالک اور یومی دونوں معرفہ ہیں۔ فائنل ٹچ دیتے ہیں اس کو۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد للہ مبتدا، للہ جار مجرور، شبہ جملہ خبر، ربی نعت اللہ کی، وہ مضاف، عالمین مضاف الیہ۔ ربی جو ہے یہ معرفہ ہے، اس پہ الف لام اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ مضاف ہے۔ الرحمن نعت ہے، الرحیم نعت ہے، مالک نعت ہے، وہ مضاف، مالک یہ سب نعت ہیں اللہ کی۔ یومی مضاف الیہ ہے، وہ مضاف، اور الدینی مضاف الیہ ہے۔ الرحمن الرحیم دونوں اللہ کی نعت ہیں، یہ مجرور ہیں اور ان پر الف لام ہے کیونکہ یہ مضاف نہیں ہے۔ ربی، الرحمانی، الرحیمی اور مالکی نعت ہیں، معرفہ معین ہیں اور مجرور ہیں کیونکہ المنوط اللہ ہی معرفہ معین اور مجرور ہے۔ ربی اور مالکی پر الف لام نہیں ہے کیونکہ مضاف ہیں، اور دونوں معرفہ معین ہیں کیونکہ عالمین اور الدینی مضاف الیہ معرفہ ہیں۔ ایاک نعبد، اس کی تفصیل اور پورا تجزیہ تو کسی اور دن کریں گے، لیکن ایک بار جب آپ واقعی سمجھ جائیں گے کہ جب آپ ایاک نعبد کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، اور جب آپ اہدنا کہتے ہیں تو اہدی کیا ہے اور نا کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں۔ کہا یعنی تم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ آپ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخاطب کا ضمیر استعمال کر رہے ہیں۔ مخاطب ضمیر صرف اس وقت استعمال کر سکتے ہیں جب کوئی آپ کے سامنے ہو۔ اگر اللہ ہم سے دور ہوتا تو ہم کہتے ایاہو نعبدو، ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبدو، تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ کس نے ہمیں یہ باتیں سکھائیں؟ خود اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ انشاءاللہ ہم کچھ اور آیات کا بھی تجزیہ کریں گے۔ اس ایکسرسائز میں جو ہے ہمیں جمع ضمیر ہے مذکر کی، اس کو ہمیں مؤنث ضمیر میں تبدیل کرنا ہے۔ جیسے یہاں مثال ہے بیتکم یا اخوانو، تو بیتکم جو ہے بیت کنہ بن گیا اور اخوانو اخواتو بن گیا۔ اینا اخواکم یا اخوانو، اینا اخواکن یا اخواتو، اینا مدرستکم یا اخوانو، اینا مدرستکن یا اخواتو، متى اختبارکم یا اخوانو، متى اخبارکن یا اخواتو، اہذا امکم یا اخوانو، اہذا امکن یا اخواتو، ابیتکم قریب یا اخوانو، ابیتکن قریب یا اخواتو، فی ای شہر اختبارکم یا اخوانو، فی ای شہر اختبارکن یا اخواتو۔ یہ ذاتی ضمائر ہیں، ان سے ہمیں ان خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ انتا، انتم، انتی، انتن سے۔ آ انتا مسلمن، آ انتی مریضتن، آ انتن طبیباتن، آ انتم تجارن، آ انتی بنت المدرسی،
انتن اخوات عباس انتم طلابن۔ اس ایکسرسائز میں ہمیں جو ہمارے ذاتی پروناؤن ہیں، ضمائر ہیں، کا، کم اور کی، ان خالی جگہوں کو اس سے پر کرنا ہے۔ این بیتکم یا اخوانو، اہذا کتاب کا یا حامدن، ساعتو کی جمیلتن یا لیلا، من ابو کنہ یا اخواتو، مسم کا یا اخی، مسم کی یا اختی، ام کنہ فی البیتی یا بناتو، ما اسماؤکم یا اخوانو۔ اس ایکسرسائز میں ہمیں جو خالی جگہیں ہیں ان کو نانو اور انا سے پر کرنا ہے۔ انا مسلمون، نانو مسلمونا، انا مسلماتن، نانو مسلماتن، نانو بنات المدیری، انا ابن المدرسی، نانو طلابن، انا مریدتن۔ یہ ایکسرسائز جو ہے اس میں ہمیں پڑھنا اور لکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی کریں گے اور ہم اس کا تجزیہ بھی کریں گے۔ ذهب ابی الی القاہرۃ قبل اسبوع، میرے والد ایک ہفتے پہلے قاہرہ گئے تھے۔ ذهب فعل، ابو فاعل، وہو مضاف، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ یہاں متکلم نے ابو کو ابھی بنا دیا، یہاں متکلم مضاف الیہ، قبل ظرف اور اسبوع مضاف الیہ۔ متی خرجت من الفصل یا محمد، تم کلاس سے کب نکلے تھے اے محمد؟ خرجت بعد الدرس، میں درس کے بعد نکلا تھا۔ خرج فعل، تو فاعل، بعد ظرف اور الدرسی مضاف الیہ۔ ذهبت الی المسجد قبل الاذان، تم اذان سے پہلے مسجد گئے تھے۔ ذهب فعل، تا فاعل، الی المسجد جار مجرور، قبل ظرف اور الاذان مضاف الیہ۔ متی ذهب امکی الی الریاض یا آمنۃ، آمنہ تمہارے چچا ریاض کب گئے تھے؟ ذهب قبل شہر، وہ ایک مہینے پہلے گئے تھے۔ ذهب فعل، فاعل مستتر، آپ کو اس میں کہیں نظر نہیں آ رہی، کوئی بھی چیز مرفوع نہیں ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، مستتر تقدیر ہوا۔ قبل ظرف اور شہر مضاف الیہ۔ قبل الصلاۃ ذهبت الی المطعم، کیا تم نماز سے پہلے ریسٹوران گئے تھے؟ لا ذهبت بعد الصلاۃ، نہیں میں نماز کے بعد گیا تھا۔ لا حرف جواب، ذهب فعل، تو فاعل، بعد ظرف اور صلاۃ مضاف الیہ۔ اس میں جو ہے آپ فعل کے ساتھ آپ مضاف الیہ دیکھیں، یعنی کہ این ذهبت یا اخی، تا استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے اور اخی جو ہے مذکر ہے۔ تم کہاں گئے تھے اے میرے بھائی؟ این ذهبتم جمع ہے، یا اخوانی، اب یہاں پر جو ہے یہ جمع ہو گیا ہے، اخی کا جمع۔ تم سب کہاں گئے تھے اے میرے بھائیوں؟ این ذهبتی یا اختی، یہ مؤنث ہو گیا، تی آ گیا یہاں پر، اختی۔ تم کہاں گئی تھیں اے میری بہن؟ این ذهبتن یا اخواتی، تم سب کہاں گئی تھیں اے میری بہنوں، دونوں تنہ اور اخواتی جو ہے یہ جمع ہو گیا۔ ذهبت، انا ذهبت، دونوں کا مطلب میں گیا تھا۔ ذهبت جو ہے جملہ فعلیہ ہے، مکمل ہے۔ انا ذهبت جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے۔ انا مبتدا ہے، ذهب فعل ہے، تو فاعل ہے، ذهبت
جملۃ الفعلیہ جو ہے وہ خبر ہے انا کی. ذہبنا، نحن ذہبنا دونوں کا مطلب ہے ہم گئے تھے. یہ ذہبنا جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے، نحن ذہبنا جو ہے جملہ اسمیہ ہے. نحن مبتدا ہے، ذہب فعل ہے، نا فاعل ہے. ذہبنا جملۃ الفعلیہ جو ہے وہ خبر ہے نحن کی. یہ نئے الفاظ جو سیکھے تھے، قبلہ پہلے، بعدا بعد میں، کیفا کیا حال ہے، متا کہاں، اسبوع ہفتہ ویک جسے کہتے ہیں، الشہر مہینہ، الاذان، الصلاۃ، رجا واپس آیا، اختبار و امتحان. قبلہ کا مطلب ہے پہلے اور بعدا کا مطلب ہے بعد. ظرف ہیں، ان کے آخری حرف پر فتح زبر ہے. دوسرے لفظوں میں ظرف کے آخری حرف پر فتح زبر ہوگا. یہ کچھ سوال ہیں جو پہلے بھی ایک دفعہ کر چکے ہیں تھوڑے بہت. حل ذہبت الی المسجد الیوم، کیا تم آج مسجد گئے تھے؟ یہ دیکھیں یوما جو ہے یہ ظرف ہے اور اس کے اوپر بھی فتح ہے. نعم ذہبت، ہاں میں گیا تھا. متی ذہبت الی المسجد، تم مسجد کب گئے تھے؟ ذہبت قبل الاذان، میں اذان سے پہلے مسجد گیا تھا. متی رجعت، تم کب واپس آئے؟ رجعت بعد الصلاۃ، میں نماز کے بعد واپس آیا تھا. حل ذہبتی الی السوق الیوم، یہاں پر یہ تی مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے. کیا تم آج بازار گئی تھیں؟ نعم ذہبت، ہاں میں گئی تھی. متی ذہبتی الی المسجد، تم مسجد کب گئی تھیں؟ ذہبت قبل الاذان، میں اذان سے پہلے مسجد گئی تھی. متی رجعتی من المسجد، تم مسجد سے کب واپس آئیں؟ رجعت بعد الصلاۃ، میں نماز کے بعد واپس آئی تھی. متی رجعتی الی البیت، تم گھر کب واپس آئیں؟ رجعت بعد الصلاۃ، میں نماز کے بعد واپس آئی تھی. ضمائر منفصلۃ، واحد کے لیے یہ ہے للمفرد اور جمع کے لیے یہ ہے لائن. ہم یہ منفصلۃ بہت دفعے کر چکے ہیں. ہوا ہما ہم، ہیا ہوا ہننا، انت انتما انتم، انتی انتما تننا، نانا نہانو. ہوا طالب واحد ہے، ہیا طالبۃ، انت طالب، انتی طالبۃ، انا طالب، انا طالبۃ. ہم طلاب جمع گیا، ہننا طالبات، انتم طلاب، انتن طالبات، نانو طلاب، نانو طالبات. لہ الاسماء الحسنی، سب سے خوبصورت نام اسی کے لیے ہیں. لہو جار مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم ہے. الاسماء مبتدا مؤخر ہے اور الحسنی نعت ہے. اس پہ پیش اس لیے نہیں ہے کیونکہ الف مقصورہ ہے، یہ کوئی بھی اعراب نہیں لیتا اور اس سے جو پہلے والا حرف ہوتا ہے اس کے اعراب سے اس کا جو ہے تلفظ کرتے ہیں. للہ الاسماء الحسنی، سب سے خوبصورت نام اللہ کے لیے ہیں. للہ جار مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم، الاسماء مبتدا مؤخر اور الحسنی نعت. یہ اسپیشل ایکسرسائز ہے. خالی جگہ میں جو ہے واحد کا جمع لکھیں. اگر یہ واحد ہے تو اس کا جمع لکھیں گے طالبن سے طلابن، اور اگر کبارن کے بارن جمع ہے تو اس کا واحد لکھیں گے کبیر. میں تو اس کو نہیں کروں گا. نجم نجوم بیوت بیت کتب کتاب قلم اقلام. بس ابھی آپ یہ سب کچھ کریں، لکھیں. ہیلو تمارین، اس میں جتنے بھی ہم نے زبانی ایکسرسائزز کی ہیں ان سب کے جوابات ہیں. آپ ان کو لکھیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس سے ان کو کمپیئر کریں کہ آپ نے صحیح کرا ہے کام یا نہیں کیا ہے. یہ میں نے جو ایکسرسائز تھی خالی جگہ پور کرنے کی، اس کے جوابات یہاں دے دیے ہیں آپ کو. آپ پہلے لکھیں گے اور پھر یہاں پر آ کے اس سے کمپیئر کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ ہماری آج کی سمری اختتام پذیر ہوئی اور اچھی دلچسپ تھی اور کچھ نئی چیزیں سیکھی. اس کی پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہوا ہے. لکھیں ضرور، لکھیں ضرور.